کووڈ-19 کے دن تھے تو ہم جو ہے سوشل میڈیا تو اس وقت بھی چل رہا تھا، اگرچہ پوری دنیا کا نظام جو ہے وہ بند ہو چکا تھا ایک طرح سے، تو وہاں ہم دیکھ رہے تھے کہ رات کا وقت ہے جہاں پورے ملک جو ہے ایک زبوں حالی کا شکار تھا، ملک کی جو ہے معیشت وہ جو ہے تباہی کے دہانے پر تھی، دوسری طرف بے روزگاری تھی، اور پھر جو ہے وہ فقدان تھا، قحط سالی کا جو ہے لوگ اس سے ڈر رہے تھے، اور غریب علاقوں میں جو ہے کافی لوگ ڈرے ہوئے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ تو ان دنوں میں ہم نے آپ کو رات کے وقت میں دیکھا، رات کے اندھیروں میں دیکھا کہ آپ نکلے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے ان کی سنت کو آپ نے تازہ کیا، زندہ کیا۔ تو یہ کیسے جو ہے آپ کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ آپ کو بھی کسی نے پروموٹ کیا تھا، یا کسی کتاب میں آپ نے واقعہ پڑھا، یا کسی سے انسپائریشن ملی آپ کو؟ تو یہ ہم چاہتے ہیں کہ صرف ایز اے جو ہے پروموٹ کرنے کے لیے لوگوں کو، تاکہ اور لوگ جو ہے اس چیز کو لیں، سوشل ورکنگ کو، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں بات کریں۔ دیکھیے، میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ اہل بیت کی 3 خصوصیت ہے۔ پہلی یہ کہ وہ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، دوسری یہ کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت بہت بہترین انداز میں کرتے ہیں، اور تیسری یہ کہ وہ سخی ہوتے ہیں۔ بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھیں اور دسترخوان بچھا ہوا تھا، باہر سے کوئی سائل جو ہے وہ سوال کرنے والا آتا ہے تو وہ ان سے درخواست کرتا ہے کہ میری مدد کی جائے، تو وہ اٹھا کر اپنے گھر کا جو اب دسترخوان پہ جو چیزیں تھیں وہ اٹھا کے انہوں نے اپنے بیٹے حضرت امام حسین سے کہا کہ جا کے اس کی مدد کر دو۔ تو یہ جو سخاوت ہے نا، سخاوت ایک بہت وسیع میں سمجھتا ہوں کہ جذبہ ہے، اور اس کے ذریعے وہ خدمت سے خدا ملتا ہے۔ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ عبادت سے اللہ تعالی، عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ تو جناب یہ ہے کہ خدمت کرنا جو ہے نا، یہ تمام ہی جتنے بھی ہمارے اکابرین ہیں یہ سب کی زندگی کا حصہ رہا کہ اپنے سے جو نیچے کے لوگ ہیں، جو اپنے ساتھ کے لوگ ہیں، ان کی فکر کرنا۔ تو جب لاک ڈاؤن میں 2018 کے آخر میں یا 2019 کے بالکل شروع میں جو ہے وہ جب لاک ڈاؤن کا سلسلہ شروع ہوا، تو میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے لوگوں کی مدد کریں، کیونکہ ہمارا تعلق جو ہے وہ فن خطابت سے تھا، اور میں سمجھتا تھا کہ بولنے سے بہتر ہے کہ ہم عملی میدان میں اتر کے آئیں اور کچھ کام کر کے دکھائیں۔ اس کے لیے پھر میں نے سوچا کہ سب سے پہلے جو ہمارے ملک میں ایک میڈیا پہ خبر چل رہی تھی کہ ماسک وائٹ ہونا، بلیک ہونا شروع ہو گئے، ماسک نہیں مل رہے، 20 روپے کا ماسک 2000 روپے کا مل رہا ہے، اور ڈبہ جو ہے وہ غائب ہونا شروع ہو گیا، بلیک ہو گئے ماسک، پاکستان میں دوائیاں جو ہے وہ اسٹور کر لی گئیں، یہ ساری چیزیں ہوئی، تو پاکستان کا ایک نیگیٹو امیج دنیا کے سامنے جا رہا تھا۔ تو میں نے کہا کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان کے بہتر مفاد کے لیے، پاکستان کا ایک بہتر چہرہ پوری دنیا میں پھیلا سکتا ہوں، اس کے لیے مجھے یہ کرنا ہوگا کہ مجھے خود کام کرنا ہوگا، کیونکہ پورے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ مجھے فالو کر رہے تھے۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنی مدد آپ کے تحت اپنی بساط کے مطابق نکلیں گے، اور چھوٹا چھوٹا کام کر کے جو ہے وہ ہم ایک بڑے منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو میں نے ماسک تقسیم کیا، کرونا اویئرنیس کا پروگرام کیا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب اورنگی ٹاؤن میں جو ہے وہ کچھ ایسے علاقے تھے جہاں پہ ہم نے کھانا کی تقسیم کا سلسلہ شروع کیا، تو پھر اس کے بعد سے یہ سلسلہ چلتا گیا، میڈیا والے جو ہے وہ انگیج ہونا شروع ہوئے، بہت سارے ٹی وی چینلز پہ مجھے بلایا گیا کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، آپ تو فن خطابت سے آپ کا تعلق تھا، آپ تو تقریر کرتے تھے، آپ یہاں پہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو پھر ہم نے وہاں بھی ان کو بتایا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، من حیث القوم، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نکلیں اور اپنے لوگوں کا جو ہے وہ مسئلہ حل کریں۔ تو پھر اس کے بعد یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا، اور آج الحمدللہ ہم اس سٹیج پر ہیں کہ میں جو ہے وہ لوگوں کو بلا سود ہم قرضے بھی دے رہے ہیں تاکہ وہ اپنے پیر پہ کھڑے ہوں۔ زکوٰۃ دے دینا، یا کسی کو کھانا کھلا دینا، یا کسی کو راشن دے دینا، یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام، لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اگر آپ کسی کو روزانہ 2 وقت کا 3 وقت کا کھانا دے دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سہل پسند ہو جائے، اور سہل پسندی کا شکار ہو کے ممکن ہے کہ اس کی نسل بھی تباہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم نے جو بلا سود قرضے کا کام ہے، ایک تو آپ بینک سے قرضہ لیں گے تو وہ سود کی بنیاد پہ ہوگا، بلا سود قرضے کے لیے جو ہے وہ اخوت کا ایک ادارہ ہے ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب کا، جو لاہور میں پنجاب میں کام کر رہا ہے، اور کراچی میں طوبہ فاؤنڈیشن ہے، تو ہم نے جو ہے وہ، میں اس کا جنرل سیکرٹری بھی ہوں، تو ہم نے یہ کام جو ہے مزید آگے بڑھا دیا، 3500 خاندان اب تک جو ہے وہ ہم سے قرضہ لے چکے ہیں بلا سود، اور جس قرضے کو لے کے وہ اپنے پیر پہ کھڑے ہو رہے ہیں، وہ کسی سے بھیک نہیں مانگ رہے، مچھلی کھلانا مقصد نہیں ہے، مچھلی ان کو پکڑ
پکڑنا سکھا دیا جائے تو وہ اپنا گزر بسر کر سکتا ہے، ان کی مشکلات آسان ہو سکتی ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ کسی کو راشن کی بوری دے دیں، آپ کسی کو 3 وقت کا کھانا روزانہ کی بنیاد پہ دے دیں، یہ بہت اچھا کام ہے. اور میں نے 17 مہینے تک روزانہ کی بنیاد پہ 1 وقت کا کھانا جو ہے وہ گھروں میں 100 گھروں میں تقسیم کیا، اور آج بھی الحمدللہ وہ سلسلہ جاری ہے جس میں اور مزید لوگ آ کر جو ہے وہ شامل ہوئے اور وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں اسی علاقے میں. میں خوش ہوتا ہوں دیکھ کے. لیکن جو ہمارا مقصد ہے، ہمارا الٹیمیٹ ویژن یہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک قدم آگے بڑھیں. ہم ان کو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو میں نے جو ہے وہ پش کارٹس، ریڑھی، ٹھیلا گاڑی دیا جس پہ سامان بھی ڈلوا کر دیا کہ آپ یہ کام کریں تاکہ ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو. بہت سارے ایسے لوگ ہیں میرے سرکل میں جو کہتے ہیں نہیں یار مجھے زکوٰۃ نہیں چاہیے. معذور ایسے افراد ہیں جو کہتے ہیں مجھے زکوٰۃ نہیں چاہیے، مجھے آپ کوئی کام کر کے دے دیں، کوئی مجھے دکان لگا کے دے دیں، مجھے کوئی سیٹ اپ کھڑا کر کے دے دیں تاکہ میں خود اپنا گزر بسر کر سکوں. مجھے زکوٰۃ نہیں چاہیے، مجھے بھیک نہیں چاہیے، مجھے امداد نہیں چاہیے. تو یہ غیرت کی اور خودداری کی ایک اعلیٰ مثال ہے جس پر اقبال نے کہا تھا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں جو بھیک منگے نہیں ہیں، جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں. تو ان تمام لوگوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو طوبہ فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے، جو لوگوں کو بلا سود قرضے دے رہی ہے، یہ بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمارے معاشرے میں ایک کام ہو رہا ہے جس کے ذریعے لوگ اپنے پیر پہ کھڑے ہو رہے ہیں. آپ قرضہ لیں، اس کے بعد آپ اس پہ کوئی سود نہ دیں، آپ ویسے ہی جو ہے وہ اس کو واپس لا کے ادا کر دیں. تیسری چیز اکیڈمی آف لرننگ. جس جگہ پہ میں چیزیں تقسیم کر رہا تھا، راشن کھانا، تو میں دیکھتا تھا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو اسکول جانے سے قاصر ہے. جب ہم نے ان سے سوال کیا کہ آپ کے بچے اسکول جانے سے قاصر کیوں ہیں، تو اس میں ہمارے پاس 2 جواب آتا ہے. پہلا جواب یہ آیا کہ ہم اپنے بچے کو اسکول اس لیے نہیں بھیج رہے ہیں جناب کیونکہ جب لاک ڈاؤن لگا تو ہم نے اپنے بچے کو اسکول سے نکال لیا. اب ہم جب ان کو دوبارہ بھیج رہے ہیں تو ہم سے جو ہے وہ 8-9 مہینے کی پرانی فیس بھی وہ مانگ رہے. تو ہم اتنی بڑی رقم کہاں سے دیں؟ اس کے لیے ہم نے ایک آسان سا حل کیا کہ ہم نے اپنے بچے کو گھر بیٹھا لیا. اور دوسرا جواب یہ آتا تھا کہ ہم نے تو اپنے بچے کو آج تک اسکول ہی نہیں بھیجا ہے، ہمارے گھر میں تو کھانے کا مسئلہ ہے، ہمارے گھر میں جو ہے وہ 3 ٹائم کے کھانے کا مسئلہ ہے، تو ہم اپنے بچے کو اسکول کہاں سے بھیجیں گے؟ ہم تو اپنے بچے کو کوئی کام سکھانا چاہتے ہیں. یہ ابھی پنچر کی دکان پہ کام کر رہا ہے، یہ میکینک کی دکان پہ کام کر رہا ہے، یہ کسی ریڑھی والے کے ساتھ ہے، یہ برف ڈپو میں کام کر رہا ہے. ایسے وہ تمام بچے تھے جو مختلف جگہ پہ کام کر رہے تھے. اور اس میں بچیاں کیا تھیں؟ وہ گھر میں جو ہے وہ مختلف کام کر رہی تھیں. گھر میں جو انڈور بہت ساری جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں وہ کام کر رہی تھی. تو میں نے کہا کہ ان تمام بچوں کو ہم پڑھائیں گے. اس میں پھر ہم نے جو ہے وہ ایک اصول بنایا اور 6 سال سے لے کر کے 12 سال تک کے بچوں کو ہم نے اڈاپٹ کیا، جس میں بچوں کی تعداد 100 بچے ہیں. ان کو اڈاپٹ کیا اور پھر اس کے بعد جا کر کے جو ہے وہ اکیڈمی آف لرننگ کی بنیاد رکھی. بورڈ آف ڈائریکٹرز سر ارشاد، مسز ارشاد، ان لوگوں نے مل کر جو ہے وہ اس پورے کارواں کو تشکیل دیا. اس کی جو ہے وہ مطلب ترتیب دینے کے بعد اب یہ سلسلہ جو ہے وہ بہت تیزی سے آگے چل رہا ہے. اور الحمدللہ 100 بچے ہمارے پاس موجود ہیں. کینیڈا سے آن لائن ٹریننگ ہوئی ہماری ٹیچرز کی، وہاں سے ہم نے کاپی رائٹس کتابیں خریدی اور ایک بہترین انداز میں اکیڈمی آف لرننگ کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. 1.25 سال مکمل ہو چکے ہیں اکیڈمی آف لرننگ کو. 100 بچے پڑھ رہے ہیں. 4 گریڈز ہیں، گریڈ 0، گریڈ 1، گریڈ 2 اور گریڈ 3، جس میں 100 بچوں کو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے اور وہ بڑے اچھے انداز میں پڑھ رہے ہیں. ٹیچرز ویل کوالیفائڈ ہیں، ویل ٹرینڈ ہیں اور نظام بڑا اچھا ہے. نو پنشمنٹ پالیسی، 90% پیپر لیس جو ہے وہ ہمارا سسٹم ہے، جس میں اسمال بورڈز ہیں کلاس میں لگے ہوئے جس سے بچے جو ہے وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں. پروجیکٹر کی کلاسز ہو رہی ہوتی ہے، پروجیکٹر پہ کلاسز ہو رہی ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں بچوں کو جو ہے وہ ویژولائز کرایا جا رہا ہوتا ہے. گریڈ 0 کے بچے بھی جو ہیں وہ کمپیوٹر سے اٹیچ ہیں، ان کی بھی کمپیوٹر کی کلاسز ہوتی ہیں، کمپیوٹر لیبس میں ٹیچر پڑھا رہی ہوتی ہیں. پلس لائبریری وہاں پہ ہم نے بنائی ہے، پرپس بلڈ پورا ایک سسٹم ہے جس میں ہم نے ایک لائبریری بنائی ہے جو کہ بالکل الگ ہے. لائبریری کا نظام ویسا ہے، وہاں پہ جو ہے وہ خاموشی ہے، بچے آ کے کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ایک پراپر ہم ویژن کے ساتھ کام کر رہے ہیں تاکہ یہ جو ہمارے بچے نا، اگر ہم 100 بچوں کو اڈاپٹ کر رہے ہیں تو ہماری استطاعت ابھی اتنی نہیں ہے کہ ہم مزید اس تعداد کو بڑھا سکیں. تو میں گزارش بھی یہی کروں گا کہ ہمارے اس میں جو ہے ہمیں سپورٹ بھی کیا جائے.
تاکہ یہ جو اورنگی ٹاؤن سے سلسلہ شروع ہوا ہے یہ ہم پورے کراچی، پورے سندھ، پورے پاکستان میں پھیلا دیں، تاکہ کوئی بھی بچہ اسکول جانے سے قاصر نہ ہو۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے 2018 میں جب وہ الیکٹ ہوئے انہوں نے کہا کہ 2.5 کروڑ بچہ جو ہے وہ پاکستانی اسکول سے باہر ہے، تو ہم نے کوشش کی کہ ہم 100 بچے کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں تاکہ 2.5 کروڑ میں سے 100 کی تعداد تو کم ہو جائے۔ باقی ہمیں لوگوں نے سپورٹ کیا، ہمیں گورنمنٹ نے سپورٹ کیا، ہمیں مخیر حضرات نے سپورٹ کیا، تو یہ 2.5 کروڑ بچہ بھی ہمارے ویژن میں۔ ہماری تو کوشش یہ ہے کہ پاکستان ہو یا کامن ویلتھ کے اور بھی دیگر ممالک ہوں یا کوئی بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری ہو، وہاں پہ کوئی بھی بچہ اسکول جانے سے قاصر نہ رہے، ہر بچہ اسکول جائے، یہ ہمارے ویژن کا حصہ ہے۔ ہمارا ویژن یہی ہے کہ تعلیم عام ہو، تو بس یہی ایک کوشش ہے، ادنا سی کوشش ہے جس پر ہم کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جس میں ہم ووکیشنل ٹریننگز کرا رہے ہیں تاکہ خواتین با اختیار ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے طلحہ بھائی، جس طرح آپ نے بتایا، ماشاءاللہ آپ نے اپنا کام بتایا، تو میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ کسی کو ایک وقت کی روٹی کھلانے سے بہتر ہے کہ اسے ایک وقت کی روٹی کمانا سکھا دیا جائے۔ تو ایسا ہے کہ بہت سارا کام شہر کراچی میں ہو رہا ہے، بہت سارے خوددار لوگ ہیں، سفید پوش ہیں، تعلیمی ادارے ہیں جو اس طرح کے کام کر رہے ہیں سوشل ورکنگ میں، اور میں کہتا ہوں کہ ایسا کرنا بھی چاہیے اور ان لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ اچھا، سوشل ورکنگ میں جو میں نے دیکھا، تعلیمی حوالے سے دیکھا کہ بہت زیادہ جو ہے فقدان ہے، سوشل ورکر جو ہیں ان میں راشن تقسیم کرتے ہیں، لوگوں کے جو ہے بنیادی ضروریات تو پوری کر رہے ہیں لیکن ایجوکیشن کو جو ہے وہ نہیں کر رہے، جیسا کہ آپ جو ہے اب ایجوکیشن کو ہی پروموٹ کر رہے ہیں اور بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ تو یہ مسئلہ جو میں نے زیادہ تر پایا وہ دنیاوی تعلیم، ہمارے اصل میں تعلیم کو بھی طبقاتی اس میں تقسیم کر دیا جاتا ہے نا، کہ ایک دنیاوی تعلیم ہے اور دینی تعلیم ہے۔ اب دینی تعلیم تو اس کا تو ذمہ اللہ نے لیا تھا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تو دین میں تو ایک قرآن پاک ہی آتا ہے، پھر اس کے ذیل میں جو ہے احادیث اور وہ سب چیز مین جو ہے وہ قرآن پاک ہے، تو اس کا تو اللہ رب العزت نے ذمہ لیا۔ اور ہمارے ملک میں ماشاءاللہ سینکڑوں مدارس ہیں جہاں فیس بھی نہیں لی جاتی، 3 وقت کا جو ہے طلباء کرام کو کھانا دیا جا رہا ہے، اور وفاق المدارس سے سینکڑوں فضلاء کرام اس سال جو ہے ہو رہے ہیں، وہ سارا چیریٹی بیس ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہاں سے وہ آ رہا ہے۔ تو دنیاوی تعلیم جسے ہم کہتے ہیں، عصری تعلیم جسے ہم کہتے ہیں، وہاں اس چیز کا جو ہے بہت فقدان رہا ہے۔ لیکن پہلا جو آپ نے اکیڈمی آف لرننگ کی بات کی تو ماشاءاللہ بہت خوشی بھی ہوئی کہ اب ہمارے شہر میں بھی جو ہے اس طرح کے ادارے پروموٹ ہو رہے ہیں۔